چلے اٹھو، نماز کا وقت گزر جائے گا، مجھے بعد میں دیکھ لینا، تمہارا ہی ہوں۔ عقیدت کے چہرے کے گرد بکھرے بالوں کو سمیٹے نرم لہجے میں کہہ کر عقیدت کا گال تھپ تھپاتے بیٹھ سے اتر کر عقیدت کے پرسوچ چہرے پر اپنی نگاہ ڈال کر کور سے کپڑے لیتا واش روم میں گھس گیا۔ عجیب رشتہ تھا ان کا، اسے شوہر بھی مانتی تھی مگر وہ اس کے باپ کو قاتل مانتا تھا۔ اسی سے دشمنی بھی نبھانی تھی مگر نفرت کرنا بس سے باہر تھا۔ چال بھی چلنی تھی مگر دھوکہ بھی نہیں دینا تھا۔ غرور توڑ کر منہ کے بل گرانا تھا مگر اس کی عزت بن کر، عزت کی جان سے بڑھ کر حفاظت بھی کرنی تھی۔ دھڑکنیں ایک دوسرے کی قربت پر حد شباب کرتی تو کبھی عشق کی تال پر رقص کرتی تھی مگر دماغ میں چلتے کھیل کو بھی نہیں جھٹلانا تھا۔ سانسیں ایک ہونے پر دنیا بھول جاتی تھی مگر دنیا کی باتوں کو بلانا بھی نہیں تھا۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آنے والے کل کے سپنے سجانے تھے مگر ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوتے ماضی کو دہرانا بھی تھا، دوسرے کو اس کھیل میں ہرانا بھی تھا مگر پھر اپنی جیت بھی قبول نہیں تھی۔ عقیدت نے گہری سانس بھر کر اپنے سامنے جائے نماز پر کھڑے زرغام خان کو دیکھا اور خود زرغام خان کے پیچھے تھوڑے فاصلے پر جائے نماز بچھا کر کھڑی ہوگی۔ زرغام خان کی امامت میں نماز پڑھ کر عقیدت شاہ کو اپنے رگوں پہ میں سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو عقیدت نے نم نگاہوں سے آگے بیٹھے زرغام خان کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ نظر زرغام خان کی پشت سے ہوتی اپنی انگلیوں پر، اپنی ہتھیلیوں پر آن ٹکی، خاموش نم نظروں سے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دیکھتے نہ جانے کتنے لمحے سڑکے تھے۔ چونکی تو تب جب زرغام خان کے ہاتھوں کا لمس اپنے ہاتھوں کے گرد محسوس ہوا۔ رحم مانگ لو عقیدت، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو رب کی رحمت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، اور جب رحم کرتا ہے تو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ زرغام خان کے نرم محبت بڑے لہجے پر عقیدت نے سارا اسپات میں ہلایا تو زرغام خان مسکرا کر عقیدت کو دیکھتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نماز سے فارغ ہو کر عقیدت نے دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا، ابھی پلٹ کر بیٹھ کی جانب جاتی کہ زرغام خان نے عقیدت کی کلائی تھام کر جھٹکے سے اپنے قریب کرتے عقیدت کے ماتھے کو محبت سے چھو کر پیچھے ہٹا۔ حد ہو گئی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا خان؟ کل سے عجیب حرکتیں کر رہی ہو، پینی وینی تو شروع نہیں کر دی؟ اب تمہارا یہ بیہیویئر مجھے تنگ کر رہا ہے۔ عقیدت شاہ کے جھنجھلا کر کہنے پر زرغام خان کے چہرے پر سہتی در آئی۔ رات کو ملتے ہیں اور مجھے امید ہے میری والدہ نے تمہارے لیے بہت اچھا سرپرائز تیار کیا ہوگا۔ تم سو جاؤ کیونکہ اس کے بعد ویسے بھی تمہاری نیندیں اڑنے والی ہوں گی، سکون اور چین سب برباد ہو جانا ہے۔ چہرے پر چٹانوں سے سہتی سجائے سپاٹ لہجے میں کہا تو عقیدت نے الجھ کر زرغام خان کے پل میں بدلتے لہجے کو دیکھا۔ بتا دینا انہیں کہ اگر ان کا سرپرائز میری نیند اڑائے گا تو سونے میں انہیں بھی نہیں دوں گی، اور پھر انہیں یہ بھی بتا دینا کہ سکون تو صرف قبر میں ہی ہے، میرے سرپرائز سے انہیں سکون صرف وہی ملے گا۔ زرغام خان کے گھڑیوں کی پرواہ کے بغیر تنگ کر کہتی چپاک سے بستر میں گھس کر چہرہ تک کمفرٹر اوڑھ لیا۔ جبکہ زرغام خان تعجب سے ہرہراتا ٹائلس کا دروازہ کھول کر باہر جا کر کھڑا ہو گیا کیونکہ اسے صبح اٹھنے کے بعد نیند بہت کم ہی آتی تھی مگر اس کی بیوی کو رات بھر سونے کے بعد بھی صبح الگ سے نیند کی ضرورت ہوتی تھی۔ آج ان کا ولیمہ تھا جو کہ بہت بڑے پیمانے پر ہونا طے پایا تھا، مگر بہرام شاہ نے ولی خان سے بات کی کہ ابھی صرف چھوٹی سی رسم کر لیتے ہیں، ایک بار ہدایت آ جائے تو تب سب کا ایک ساتھ گرینڈ ولیمہ کریں گے۔ وہ پہلے اپنی بہنوں کی شادی میں شرکت نہیں ہو سکا تو ولیمہ ہدایت شاہ کے آنے پر ہی کرے تو زیادہ بہتر ہے، جس پر ولی خان نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش تو کی مگر زرغام خان نے حامی بھر لی۔ اب ولیمے میں چند قریبی رشتہ دار اور آئستان کے کچھ جانے والے شرکت کرنے والے تھے کیونکہ ان میں سے کچھ بیرونی ممالک سے بھی آئے تھے تو انہیں اس وقت انکار کرنا مناسب نہیں لگا۔ بیوٹیشین تھوڑی دیر پہلے عقیدت کو تیار کر کے گئی تھی، ابھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی کہ موبائل کی چنگارتی آواز پر چونکا دار جانب ٹیبل پر پڑے موبائل کو دیکھا۔ موبائل پر ان نون نمبر ایک عقیدت نے کالر ٹائن کرتے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، عقیدت شاہ از اسپیکنگ ہیئر، نرم لہجے میں سلام کرتے ایک نظر آئینے میں دیکھا۔ اسکن کلر کی میکسی جس پر سلور
کلر کا کام ہوا تھا، بالوں کا جوڑا بنا کر اس پر نیٹ کے اسکن دوپٹے کو سیٹ کیا گیا تھا جو کہ میکسی کے ساتھ پیچھے زمین پر پھیلا ہوا تھا۔ کانوں میں ڈائمنڈ کے ایئر رنگز پہنے، گلے میں زرگامہان کا منہ دکھائی میں دیا پینڈنٹ پہنے، نفاذے سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ عقیدت شاہ کوئی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ خود کو نہ جانے کتنی بار دیکھ چکی تھی، اور اب زرگامہان کے رد عمل کے بارے میں سوچ کر دل کی دھڑکنیں بے ساختہ بڑھی تھی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ موبائل سے آتی چنگاڑتی ہوئی آواز عقیدت کو ہوش کی دنیا میں لائی۔ بحری ہو گئی ہو کیا، یا زرگامہان نے رات میں ہی ہوش ٹھکانے لگا دی ہیں؟ جب زبان تالوں سے چپکی ہوئی ہے۔ مبین بیگم کے سرد لہجے اور گھٹیا بکواس پر عقیدت نے مٹھیاں بیچ کر اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اپنی ایک گھٹیا زبان کو لگام دے ستیلی ساسو ماں، میرے ہوش ٹھکانے لگانے کا تو پتہ نہیں، مگر جب زرگامہان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی کے ساتھ آپ نے اس لہجے میں بات کی ہے تو یاد رکھیے کہ زبان کو جس سے کھینچ لے گا وہ آپ کی۔ زرگامہان کو چھوڑیے، اگر یہ بات آپ کے سگے بیٹے کو پتہ چلی کہ آپ نے اس کے بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ کس گھٹیا لہجے میں بات کی ہے تو لحاظ وہ بھی نہیں رکھے گا آپ کا۔ اس لیے تمیز کے دائر میں رہے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سرد و سپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو عقیدت کی بات پا مبین بیگم نے بری طرح پہلو بدلا۔ دل تو ان کا چاہ رہا تھا کہ دونوں بہنوں کو زندہ قبر میں اتار دے، مگر وہ مقدس بیگم کی طرح خود میں یہ حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ مقدس بیگم کو بیٹا چھوڑ بھی دے تو پورا خاندان ان کے پاس ہے، مگر مبین بیگم کے پاس تو صرف سسرال ہے، اور وہ بھی نہ ہونے جیسا۔ میکے کو تو وہ شوہر کے قتل کے بعد ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی تھی۔ میکے میں بھی کون تھا، ایک بھائی اور اس کی بیوی۔ بھائی کو بھی گزرے اب 2 سالوں ہو چکے تھے۔ باقی بچی تھی بھابھی اور اس کی بیٹی صبغہ شاہ، ان دونوں سے وہ ویسے رابطہ رکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ جو غرور ہے نا تمہیں عقیدت شاہ، یہ تمہارا شوہر ہی توڑے گا۔ بہت ہواؤں میں اڑ رہی ہو، مگر تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تمہارے شوہر نے کیا چال چلی ہے۔ کیوں شادی کے لیے تمہارے بھائی کے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا؟ اپنے شوہر سے پوچھو تو تمہاری ننند کہاں منہ چھپائے بیٹھی ہے۔ پوچھ لو تمہارے بھائی کے لیے راضی بھی ہیں ان کی بہن یا نہیں۔ ایک تو تم دونوں بے شرم بہنیں ہو جنہیں اپنی عزت نفس عزیز نہیں۔ تایا کے قاتلوں کی سیج سجانے آ گئے ہیں۔ دیکھ لینا ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے نہ پھینکا تو میرا نام بھی مبین شاہ نہیں۔ میرا بیٹا جس کے آگے پیچھے دنیا بھر کی لڑکیاں گھومتی ہیں، وہ گاؤں میں پل بڑھ کر بڑی ہونے والی لڑکی کو منہ لگائے گا۔ صرف بدلہ لیا ہے انہوں نے، شاہوں کی عزت کو اپنے طریقے سے روندا ہے۔ مبین بیگم کے ذہن میں ڈوبے لفظوں کو سن عقیدت نے بے سادہ ڈریسنگ ٹیبل کو تھاما۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر پرورشہ کا کل سے سامنے نہ آنا کہ کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا دل کو۔ آنکھوں کے سامنے ہدایت شاہ کا وجیحہ چہرہ لہرا کر یہ شادی رشتہ یہ سب کچھ اپنے بھائی کے لیے ہی تو کیا تھا کہ اس کے بھائی کی محبت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، تاکہ خاندان کے پاس انکار کا کوئی جواز نہ ہو۔ اس لیے تو پہل کی تھی اس نے۔ زرگامہان سے تو وہ رشتہ ویسے بھی توڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر رخصتی کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس رشتے کو رخصتی تک وہ صرف اپنے بھائی کے لیے لائی تھی۔ زرگام یا آئے سان ہمارے ساتھ چال چل سکتے، ہمیں دھوکہ دے سکتے، مگر یہ مت بھولیے مبین بیگم، میرے بھائی ان کے ایسا کرنے پر قیامت برپا کر دیں گے۔ خاندان کو صفاحتی سے مٹانے میں پل نہیں لگائیں گے۔ میرے بھائی ہی کیوں، اگر زرگامہان نے میری پیٹھ پر وار کیا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لوں گی۔ اگر ہماری طرف عزت سے ہاتھ بڑھایا گیا ہے تو ہم نے بھی عزت اور مان سے اسے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو تھاما ہے، بنا کسی سازش کے۔ مگر اگر اس کے پیچھے کوئی گھٹیا سازش ہوئی تو آپ دونوں سوتنوں کے بیٹوں سے پہلے آپ دونوں کا حشر بگاڑ دوں گی۔ کیونکہ بیٹوں کی پرورش کرنا اور اس سے ہی غلط کی پہچان کروانا، عورت کی عزت کے معنی سمجھانا، اسے محافظ بننے کی تربیت دینا ماں کا فرض ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں نے اپنی بیوی کو دشمنی کا مہرہ بنایا بھی ہے تو اس کے پیچھے آپ دونوں کی تربیت کا ہاتھ ہے، تو اسی لیے میں پہلے اسی ہاتھ کو بازو سے الگ کروں گی، اور پھر جس زبان نے ہمارے خلاف ان کے کانوں میں زہر اگلا ہے اس زبان کو گدی سے کھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گی۔ میری ٹیشو پیپر بننے کی فکر نہ کرے، بلکہ اپنے جسم کی فکر کرے جس سے میں جنگلی جانوروں کا کھانا بناؤں گی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی سطح پر سختی سے ہاتھ جمائے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو مبین بیگم نے ہڑبڑا کر موبائل کو کان سے پیچھے کیا۔ عقیدت کے آگ اگلتے لہجے نے
سچ میں ان کی روح پناہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ یہ کر کس بات کی ہے؟ تم جانتی نہیں مجھے، لڑکھڑاتے لہجے میں تنگ کر کہا تو عقیدت کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹیں گی۔ جانتی تو آپ لوگ نہیں، مجھے صرف اپنے شوہر کی محبت اور شدتوں کے آگے کمزور پڑی ہوں، مگر آپ لوگوں نے تو بزدل ہی سمجھ لیا، یا یہ کہ عقیدت ماضی بھول گئی ہے، حرف بہ حرف یاد ہے مجھے۔ اور رہی بات غرور اور اکڑ کی، وہ تو خاندانی ہے، خون میں شامل ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ اور یہ کہ میں اب بھی اپنے شوہر کے ساتھ وقت بتانا چاہتی ہوں، اور آپ نے کیا کہا کہ رات زرگام خان نے میری ہوش ٹھکانے لگائے ہیں، جو زبان تالوں سے چپکی ہوئی ہے۔ تو سچ بتاؤں، بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ اپنی جنون ہیزیوں اور شدتوں، میں کیا بتا رہی ہوں، یہ تو ہسبینڈ وائف کا پرسنل ہوتا ہے نا، ورنہ میں آپ کو بتاتی کہ کس طرح آپ کے سوتیلے بیٹے نے ساری رات مجھے تنگ کیا ہے، ایک لمحے کو بھی سونے۔ ہونٹوں پر دل جلا دینے والے مسکراہٹ لیے، آنکھیں میچے طنزیہ لہجے میں کہہ کر لگا کر کہتی، ایک دم سے مبین بیگم کی توبہ توبہ اور بے شرم کی گردان سن کر خاموش ہوئی۔ اب بھی عقیدت کو جواب دیتی کہ وہ فون رکھ چکی تھی، جس پر عقیدت نے مسکرا کر سر جھٹکتے موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے یوں ہی نظریں اٹھائی تو دک سے رہ گئی۔ آئینے میں نظر آتا زرگام خان کا عکس عقیدت کے 14 طبق روشن کر چکا تھا۔ گلے میں سہتا گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ وجہ اپنا لہجہ یا غصہ نہیں تھا، وجہ وہ الفاظ ہے جو وہ مبین بیگم کو تب چڑھانے کے لیے بول چکی تھی۔ اپنے بے باک الفاظ ذہن کے پردے سے گزرے تو شرم و حیا سے عقیدت کا چہرہ ایک دم سے تپ اٹھا، جبکہ ڈارک بلو پینٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سلیقے سے سیٹ کیے، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے بند دروازے ٹیک لگائے کھڑا، نیلی سرد آنکھوں کو عقیدت کے خوشگوار سراپے پر گاڑے، سر چٹکتا ٹیک ہٹا کر سیدھا کھڑا ہوا، عقیدت کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے مضبوط قدم لیتا، درمیان میں موجود فاضی کو سمیٹے عقیدت کی پشت پر آ کر کھڑا ہوا، جبکہ اس دوران عقیدت کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ اپنی بے باکیوں کا مظاہرہ کرتے وقت بھی نروس نہیں ہوئی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں زرگام خان کو اپنی جانب یوں دیکھ چہرہ حیا کی لالی سے تپ اٹھا تھا، دھڑکنیں سینے میں رقص کرنے لگی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تم کہ میں نے سونے نہیں دیا رات بھر؟ تمہیں تنگ کیا ہے؟ عقیدت کی کمر کے گرد اپنا دایاں ہاتھ لپیٹتے ایک جھٹکے میں عقیدت کی پشت کو اپنے سینے میں بیندے سرد لہجے میں سرگوشی کی تو عقیدت نے اپنے ہوش کے پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیرتی اپنی موٹی موٹی سبز نگینوں جیسی آنکھوں میں معصومیت لے سامنے آئینے میں دیکھ منہ بسورا تو زرگام خان کے دل نے بیٹ مس کی۔ عقیدت کے گرد لپیٹے ہاتھ کی گرفت ساتھ کرتے عقیدت کو خود کے قریب تر کر لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں میری محبت کمزور کر رہی ہے، اور نہ ہی تم نے مجھے بتایا کہ تم میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہو۔ شوہر میں ہوں تمہارا، یہ سب جاننے کا حق میرا ہے نا کہ تمہاری سگی اور سوتیلی ساس کا۔ آئندہ اگر اپنے احساسات، خواہشات، خوابوں یا محبت کا اظہار میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کیا تو جان نکال لوں گا تمہاری۔ عقیدت، ہمارا رشتہ صرف ہم دونوں کے لیے ہے، اس میں صرف تم اور میں، اور کل کو ہماری اولاد ہوگی، نہ کہ ہمارا رشتہ کسی دوسرے کو نیچا دکھانے یا جلانے کے لیے ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ یا اپنے طریقے سے سمجھاؤں؟ بائیں جانب سے نٹ کے دوپٹے کو سر پر کرتے عقیدت کی گردن کو پشت پر اپنے سلگتے ہونٹوں کا لمس چھوٹے باور کروانے والے لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ تو عقیدت نے کسمسا کر زرگام خان کی سخت گرفت سے نکلنا چاہا۔ زرگام خان کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر جا محسوس کر کے عقیدت کو لگا کسی نے دہکتا ہوا کوئلہ اس کی گردن پر رکھ دیا ہو، جبکہ زرگام خان مدہوش ہوتا اپنے لمس سے عقیدت کی گردن بکوتا خود میں قید کرتا جا رہا تھا۔ اپنے بالوں پر کھچاؤ محسوس کر کے عقیدت نے بھی غیرت نفس پر مشکل قابو پاتے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے زرگام خان کے ہزار کو توڑ کر زرگام خان کو خود سے دور دھکیلا۔ عقیدت کی حرکت پر زرگام خان نے خون جھلکاتی آنکھوں سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے گہری سانسیں لیتی عقیدت کو دیکھا۔ ابھی زرگام غصے سے آگے بڑھتا کہ عقیدت نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کرتے اسے روکا۔ پاگل ہو؟
سارا دوپٹہ خراب کر دیا میرا، یہ دیکھو تمہارے جوتے کے نشان، اوف دوپٹہ کھینچنے کی وجہ سے میرے بالوں میں درد ہو رہا ہے، اتنی مشکل سے سیٹ کیا تھا زگام، تمہیں اللہ پوچھے سب خراب کر دیا، دیکھو جوڑا لوز ہو گیا ہے، یہی حال کرنا تھا تو کوئی اور ڈریس لے لیتے۔ اپنے جوڑے اور دوپٹے سے نکلی پینس کو بمشکل سیٹ کرتے روحان سے لہجے میں کہا تو زگام کو اپنی بے احتیاطی پر جی بڑھ کر غصہ آیا اور عقیدت کے غصے پر بمشکل مسکراہٹ کو ضبط کیا۔ کچھ نہیں ہوا، بیٹھو، یہاں میں کر دیتا ہوں، واویلا مچانے کی ضرورت نہیں، بیٹھو سکون سے۔ عقیدت کو کندھوں سے تھامے زبردستی کرسی پر بٹھایا، پیچھے ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میکسی اور دوپٹہ ٹھیک کر کے کہا، دوبارہ اسے پھیلایا، اپنی جیب سے رومال نکال کر عقیدت کے دوپٹے پر اپنے جوتوں کے ہلکے سے نشان نظر آتے نشان کو اچھے سے صاف کر کے رومال دوبارہ جیب میں رکھا، دوپٹہ ایک سائڈ پر کاٹ کے عقیدت کی پشت پر کھڑا ہوا، نظریں آئینے میں نظر آتے عقیدت کے روحان سے چہرے پر گئی تو زغام خان نے بے ساتھ جھکتے اپنے لب عقیدت کے سر پر رکھے۔ رونے والی کیا بات ہے اس میں عقیدت، ایک تو تم لڑکیاں بڑی بڑی باتیں اتنی خاموشی سے سہ جاتی ہو، مگر بات جب تم لوگوں کے میک اپ اور کپڑوں پہ آ جائے تو چھوٹی چھوٹی بات پر رونے لگ جاتی ہو۔ میں ہوں نہ کر رہا ہوں نہ ٹھیک، تو بات پھر ہو جائے گا، اپنی یہ رونی شکل کو ٹھیک کرو، تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا اور میں عقیدت کے منہ بسولنے پر ٹوکتے ہوئے کہا تو عقیدت نے نزو کا روح پھیر لیا، جبکہ زغام خان تعصب سے سر ہلاتے اپنے کام کی جانب متوجہ ہوا۔ عقیدت کے جوڑے پر سیٹ ہوا دوپٹہ اتار کر اپنے بائیں بازو پر رکھا، لوز ہوئے جوڑے کو کھول کر گولڈن گھنے بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑ دیا، دوپٹے کو دوبارہ سے سر پر رکھتے پینس سے اچھے سے سر کرتے مسکرا کر عقیدت کے جھکے سر کو دیکھا۔ Now it's perfect just like my beautiful wife۔ عقیدت کرنے پر تھوڑی ٹکائے سرگوشی کی تو عقیدت نے پلکوں کی بار اٹھا کر آئینے میں نظر آتے ایک دوسرے کے مکمل عکس کو دیکھا تو دل نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ عقیدت نے گردن موڑ کر اپنے کندھے پر تھوڑی ٹکائے زغام خان کو دیکھا، دل کی دھڑکنیں بے ہنگم ہوئی، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، نہ جانے کتنے ہی معنی خیز خاموش لمحے سڑک گئے، مگر وہ دونوں سب کچھ فراموش کی ایک دوسرے کی ذات میں گم ہونے لگے۔ زغام خان نے اپنے بائیں ہاتھ بڑھا کر عقیدت کے گال پر رکھا تو زغام خان کے لمس پر عقیدت نے آنکھیں بند کر کے اس لمس کو اپنی روح تک محسوس کرنا چاہا۔ مجھے تم سے عشق ہے، میری بے قرار نزو کو قرار تمہیں دے کر آتا ہے، میری بے چین دھڑکنوں کو سکون تمہیں محسوس کر کے ملتا ہے، تمہارے بغیر یہ ہاتھ کچھ بھی نہیں، تمہارے بغیر مٹی سے بنا یہ جسم پتھر کے ادھورے مجسمے سا ہے۔ بہت بے بس ہوں اس معاملے میں، تمہارے معاملے میں کوئی اختیار نہیں، نہ دل پر نہ دماغ پر، صرف تمہاری ہی حکمرانی ہے۔ زغام خان کے شدت بڑے الفاظ عقیدت کو اپنی روح تک اترتے محسوس ہوئے، لفظ سمجھنے سے تو وہ قاصر تھی، مگر لہجہ زغام خان کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ ہاتھ عقیدت کے چہرے اور گردن کے درمیان رکھتے عقیدت کی موٹی موٹی آنکھوں میں دیکھتے جھکا شدت بڑا لمس عقیدت کے ہونٹوں پر چھوڑتا ایک دم سے پیچھے ہوا، زغام خان کے پیچھے ہونے پر عقیدت کے گرد پھیلا ان فسوخیز لمحات کا طلسم بھی چھناکے سے ٹوٹا۔ اپنے جل سے سٹ کیے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نظریں عقیدت کے خون جھلکاتے چہرے سے جڑاتے کمرے میں ارد گرد دوڑائیں، وہ کیا لینے آیا تھا، سب کچھ بھول چکا تھا، نظریں بٹک بٹک عقیدت شاہ کے خوش ربا سراپے پر جا کر ٹھہرتی تھی، تبھی اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر بلا وجہ سکرول کرنا شروع کر دیا۔ زرگام پلوز شاہ کہاں ہے، وہ مجھ سے ایک بار بھی نہیں ملنے آئی، کیا وہ میرے یہاں آنے سے خوش نہیں، کیا وہ مجھے اپنی بابی قبول نہیں کر پا رہی۔ دونوں ہاتھوں میں میکسی تھامے سیج کا قدم اٹھاتی بیڈ پر بیٹھے زغام خان کی جانب بڑھی، جس کے چہرے پر عقیدت کی بات پر چٹانوں سے سہتی درا تھی۔ اب تو ہمیشہ کے لیے یہی رہو، مل لے کہ جب اس کا دل کرے گا، اگر تمہارے اندر اتنی محبت جاگ رہی ہے تو خود جا کر ملاؤ، میں بلا وجہ صرف تمہارے لیے اپنی بہن کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، وہ نہیں ملنا چاہتی تو اس کی مرضی ہے، جب دل کیا تو مل لے گی، اگر تم اسے ناپسند بھی ہوئی تو خود ہی بتا دے گی،
اپنی جگہ سے اٹھ کر عقیدت کے روبرو کھڑے ہوتے کندھے اچکا کر کہا تو عقیدت نے بے یقینی سے زغام خان کے بدلے لہجے کو دیکھا۔ بہت کچھ کہنے کی کوشش کے باوجود بھی الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ گلے میں آنسو کا پھندا سا اٹکتا محسوس ہوا۔ زغام خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہنکارا بڑھ کر چٹکے سے رخ بدلا، ورنہ آنکھوں میں در آنے والی نمی زغام خان کے سامنے عقیدت شاہ کو کمزور کر دیتی۔ زغام خان کا اچھا برا برتاؤ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، مگر اب تو صرف سرد لہجے نے اس قدر تکلیف دی تھی کہ عقیدت کو ان الفاظ سے اپنی روح تک جلسی محسوس ہو رہی تھی۔ جبکہ عقیدت کے روح بدلنے پر زغام خان نے مٹھیاں بیچ کر اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اگر تمہارا ہار سنگار ہو گیا ہے تو میں امتسال کو بیتا ہوں، بنا وقت ضائع کیے بغیر باہر آ جاؤ، تمہارے گھر والے بھی آ گئے ہیں۔ عقیدت کے کندھے سے کندھا ٹکرا کر گزرتے سپاٹ لہجے میں کہا تو ایک باغ آنسو پلکوں کی بار توڑتا عقیدت کے رخسار پر بہہ نکلا۔ نہ جانے کیوں زغام خان کے لہجے سے اسے اس قدر تکلیف ہوئی تھی کہ عقیدت کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل کر رہا تھا۔ تم کرو تو صحیح کوئی ڈرامہ میرے ساتھ، اگر میرا دل توڑا تو یاد رکھنا تمہاری ہی بیوی ہوں، ہڈی پسلی توڑ دوں گی تمہاری۔ کمرے کی دہلیز پار کرتے زغام خان کے قدموں میں سائڈ ٹیبل سے آواز اٹھا کر مارتے چلاتے ہوئے کہا تو زغام خان نے پلٹ کر گوڑی سے عقیدت کو نوازا اور ساتھ جھٹکتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ شاہ ولی سے بہرام، سلویٰ، حلیمہ اور سمرین بیگم اور چاند خاندان کے بڑے آئے تھے۔ امتسال نے پاؤں کو چھوتی وائٹ کلیوں والی فراق کے ساتھ ڈارک براؤن بالوں کا جوڑا بنائے، گلے میں باریک سی ڈائمنڈ کی چین پہنے، دونوں ہاتھوں میں سفید رنگ کی کانچ کی چوڑیاں پہنے، نفاست سے کی گئی لائٹ میک اپ کے ساتھ آسمان سے اتری کوئی نازک سی پری لگ رہی تھی۔ بائیں ہاتھ میں عقیدت کا ہاتھ تھامے اور دائیں ہاتھ سے عقیدت کی میکسی کو تھامے اسٹیج کی جانب آتی، سامنے اسٹیج کے قریب کھڑے گرے پینٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے بہرام شاہ کے دل کے تار چھڑ گئی تھی۔ بہرام شاہ ارد گرد سے بیگانہ دیوانہ وار امتسال خان کے خوبصورت چہرے کو تکنے میں مہو تھا۔ محبوبہ امتسال خان کا اپنی جانب بڑھتا ایک ایک قدم بہرام شاہ کو اپنے دل کی سلطنت پر بڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی امتسال خان نے نظریں عقیدت کے میکسی تھامے ہاتھوں سے ہٹا کر سامنے کو اٹھائی تو خود کو اس قدر محبت سے تکتے بہرام شاہ کو دیکھ دک سے رہ گئی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سیاہ گنے بالوں کو جل سے سٹ کیے، کالی گہری سیاہ رات سی آنکھوں میں چمکتی مونچھوں تلے انابی ہونٹ پر دھیمی مسکراہٹ سجائے کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا، مگر یہ شہزادہ دوسرے شہزادوں کی طرح ظالم نہیں تھا۔ یہ شہزادہ رحم دل تھا، بے غرض اور بے لوث محبت کرنے والا، قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنے والا، مشکل وقت میں ڈال بننے والا، محبت میں جان دینے والا اور عشق میں سب قربان کر دینے والا، جسے دشمنی سے نفرت تھی، جو معاف کر کے آگے بڑھنے والوں میں سے تھا، جو ماضی کی غلطیوں پر حال اور مستقبل کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔